بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب یہ بات سننے میں بظاہر بڑی عجیب اور بے بنیاد قسم کی لگتی ہے، کیونکہ کوئی سمندر ایسا نہیں ہے کہ جس نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہو۔ لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ بات کس قدر اہم ہو جانی ہے۔ پھر القزوینی مزید لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج قد میں ہم سے آدھے سائز کے ہیں، ان کی انگلیوں کے بجائے پنجے ہیں، ان کے کان انتہائی لمبے اور بہت بالوں والے ہیں، اور ان میں سے ایک کان کو وہ اپنے نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو وہ اپنے اوپر چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ پھر شیعہ کتابوں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی آنکھیں انتہائی چھوٹی چھوٹی ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی بات تو مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور آپ کی انگلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ اس خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے، اور ان کے چہرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے سر کے بال بھورے پن کے ساتھ ہوں گے۔ اب ایک بات اور ہے کہ جو آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ بات انجیل کی تفسیر میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات مسند احمد کی حدیث نمبر 10,325 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کی صحت میں کلام ہے، لیکن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ سیلاب ختم ہونے کے بعد حام کی نسل افریقہ میں پھیل گئی، سام کی نسل عرب اور ایشیا میں پھیل گئی، جبکہ یافس کی نسل کے متعلق بہت سے علماء بشمول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہے کہ پھر یافس کی اولاد میں سے آگے یاجوج اور ماجوج نکلے۔ اس کے علاوہ طبرانی میں بھی آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج تھے تو انسانی، لیکن ان کی اولاد بے تحاشا ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک اپنے پیچھے 1,000 چھوڑ کر مرتا ہے۔ اور ان کے علاوہ 3 اقسام اور بھی ہیں، طاویل، مارس اور منسک۔ اور ان کی تعداد کے متعلق بخاری میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ اگر یاجوج اور ماجوج کی نسل کو تمہارے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو تمہارے ایک کے مقابلے میں وہ لوگ 1,000 ہوں گے۔ ان کی نہ صرف تعداد بہت بڑی ہے، بلکہ ان کی حرکتیں بھی بڑی عجیب و غریب اور غیر انسانی سی ہیں۔ مثلا وہی مثال کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لڑکوں کو اچھلتے کودتے چھینا جھپٹی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ دھکم مکہ کرتے لڑتے جھگڑتے دیکھا، تو بولے کہ بالکل اسی طرح یاجوج اور ماجوج بھی ہوں گے، لیکن ان کی زیادہ تر تعداد جہنمی ہے۔ ان کی تعداد پر تو میں ایک بار پھر سے بھی بات کروں گا، لیکن یہاں پہنچ کر میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں کہ یاجوج اور ماجوج یہ 2 علیحدہ نام ہیں۔ ان کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ اس کے متعلق کچھ سنی سنائی انفارمیشن تو موجود ہے، لیکن کوئی مستند معلومات اتنی خاص میسر نہیں۔ اب ایک بات ہے کہ جو میرا ذاتی خیال ہے، اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، کہ یا تو یاجوج اور ماجوج میل اور فیمیل کا فرق ہے، یا پھر یاجوج اور ماجوج ان کی 2 اقسام ہیں، جیسے کتے اور بھیڑیے، یعنی ہیں تو دونوں ایک ہی فیملی یعنی کینیڈائی سے، اور دیکھنے میں بھی یہ دونوں کافی حد تک ایک ہی جیسے لگتے ہیں، لیکن دونوں کی خصلت میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کی فطرت میں فرق ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، لہٰذا حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے۔ مگر ابھی تک میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا، کیا آپ نے اسے غور سے سنا؟ کیا آپ کے ذہن میں یاجوج اور ماجوج کی ایک شکل بننا شروع ہوئی؟ ایک ایسی مخلوق کہ جو سائز میں ہم سے آدھی ہو، جس کے ہاتھوں کی جگہ پنجے ہوں، جس کے کان انتہائی بڑے بڑے اور ان پر بھورے رنگ کے بال ہوں، جن کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوں کہ جیسے کوئی مائنڈ لیس جانور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے ایک انتہائی پوٹنٹ مخلوق، اتنی پوٹنٹ کہ ان میں سے ہر ایک کے 1,000 بچے ہوتے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ ہیں اولاد آدم میں سے ہی۔ کیسے؟ ان تمام باتوں کو دیکھا جائے تو نہ تو وہ چائنیز بنتے ہیں اور نہ ہی منگولز، نہ تو وہ وائکنگز لگتے ہیں اور نہ ہی اشکنازی جیوز، بلکہ یہ آدم اور پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے نکلی بنی آدم کی بالکل ایک علیحدہ قسم کی برانچ لگتی ہے
کہ جو بنی تو گوشت اور پوست کی ہے، جو کھاتی اور پیتی بھی ہے اور ریپروڈکشن بھی کرتی ہے، لیکن ہے وہ ہم سے بالکل مختلف۔ اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے۔ حدیث اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے، اور پھر ذوالقرنین نے انہیں کسی غار کے منہ پر دیوار بنا کر ان کے باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ تو پھر ڈیڈکٹیو لاجک یہ کہتی ہے کہ وہ یافس کی نسل میں پیدا ہوئے شاید انسان تھے کہ جو کسی شدید ترین بیماری میں پکڑے گئے، بدترین حد تک میوٹیٹ اور ڈیفارمڈ ہو گئے۔ ان کی بیماری نے انہیں اندھیروں میں چلے جانے پر مجبور کر دیا، اور وہ ان غاروں میں چلے گئے کہ جو بہت گہرائی تک زمین کے اندر جاتی ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ایسی ہی کسی غار سے وہ لوگ وقتاً فوقتاً پیریوڈیکلی کبھی کبھی باہر نکل کر زمین میں فساد مچاتے ہوں اور انسانوں کو پریشان کرتے ہوں، اور اس غار کا منہ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر بند کر دیا ہو۔